کبھی میں سورج کو دوں صدا تیرگی کے ڈر سے، کبھی یہ سوچوں کہ برف کا ہے مکان اپنا۔ ذرا تو کم ہوئی تنہائیاں پرندے کی، اب ایک خوف بھی اس آشیاں میں رہتا ہے۔ آخر کو روح توڑ ہی دے گی حصار جسم، کب تک اسیر خوشبو رہے گی گلاب میں۔ وہ میرے حال پہ رویا بھی مسکرایا بھی، عجیب شخص ہے اپنا بھی ہے پرایا بھی۔ پھر ہاتھ پہ زخموں کے نشان گن نہ سکو گے، یہ الجھی ہوئی ڈور جو سلجھائی ذرا اور بدن کی اندھی گلی تو جائے اما ٹھہری، میں اپنے اندر کی روشنی سے ڈرا ہوا ہوں۔ ذرا سا کھول کے دیکھو تو گھر کا دروازہ، یہ کوئی اور ہی دستک ہے، اب ہوا کب ہے۔ تیرگی من میں نہ در آئے کہیں، آنکھ شب کے درمیاں مت کھولنا۔ یاد ہے آنس پہلے تم خود بکھرے تھے، آئینے نے تم سے بکھرنا سیکھا تھا۔ اس کے پیچھے چھپی ہیں کتنی دیواریں، جسم کی یہ دیوار گرا کر دیکھوں گا۔ یہ اشعار آنس معین کے ہیں۔ آنس معین جنہوں نے 5 فروری 1986 کو ملتان میں ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی۔ انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ کیا وہ گھریلو حالات کی وجہ سے تنگ تھے، یا بینک میں ہونے والے کسی فراڈ کے نتیجے میں انہوں نے ایسا قدم اٹھایا؟ ان کے آخری خط میں کیا لکھا تھا، اور خودکشی کے بعد ان کی جیب سے برآمد ہونے والی پرچی پر کیا تحریر تھا؟ آنس معین 29 نومبر 1960 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ محمد طفیل، مدیر نقوش، احمد ندیم قاسمی اور جوش ملی آبادی نے یکے بعد دیگرے آنس معین کے کان میں اذان دی۔ سید فخر الدین بلے ان کے والد تھے۔ ان کی 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے، جبکہ ان کا بہن بھائیوں میں 5واں نمبر تھا۔ 1973 میں انہوں نے میٹرک کیا۔ ایف اے گورنمنٹ کالج سول لائنز ملتان سے 1976 میں کیا، جبکہ بی اے گورنمنٹ کالج اصغر مال روڈ راولپنڈی سے 1978 میں کیا۔ وہ شاعری کا آغاز 1977 میں کر چکے تھے۔ ایم اے کی تیاری کے دوران ہی انہیں ایک بینک میں ملازمت مل گئی۔ مرتضیٰ برلاس نے ان کے خد و خال کچھ یوں بیان کیے ہیں: بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، سورج سے دمکتا ہوا روشن چہرہ، لامبی گردن، ستواں ناک، میر کے مصروں کی طرح نازک بلکہ باریک ہونٹ، بھورے مگر کسی قدر گھنگریالے بال، ہونٹوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ، طبیعت میں نزاکت، چال میں تمکنت، لہجے میں وقار، مزاج میں نفاست، باتوں میں شائستگی، طور اطوار میں زندگی، دبلا پتلا جسم۔ ایسا لگتا ہے کہ آنس معین اپنی خوبصورت شخصیت کے تمام خد و خال کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے۔ ان کی شاعری کا قصہ بھی عجب ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1977 میں آنس معین کے والد سید فخر الدین بلے سول لائن سرگودا میں مقیم تھے، اور وہاں انہوں نے ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں ڈاکٹر خورشید رضوی نے اپنی ایک غزل پڑھی تو آنس معین، جو اس وقت ایف اے کے طالب علم تھے، انہوں نے بے ساختہ داد دی۔ یہ دیکھ کر سجاد نقوی نے یوں ہی پوچھ لیا کہ آنس میاں، کیا آپ بھی کچھ کہتے ہیں؟ تو آنس جھوٹ نہ بول سکے، اور جب سب نے اصرار کیا تو اپنی غزل سنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ میرے حال پہ رویا بھی مسکرایا بھی، عجیب شخص ہے اپنا بھی ہے پرایا بھی۔ یہ غزل آنس معین کی عمر کے تجربے سے بہت آگے کی تھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا کہ آنس، یہ غزل ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ انکل، کیا وزن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا کوئی مضمون درست طرح سے ادا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ غزل اوراق میں چھپے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اور اس طرح آنس معین کی شاعری کا آغاز ہوا۔ انہوں نے 400 سے 450 کے قریب غزلیں
اور 200 سے 250 کے قریب نظمیں تخلیق کی جو اپنے عہد کے ممتاز ادبی جریدوں میں شائع ہوئیں۔ کسی نے آنس کو سقراط، کسی نے ارسطو اور کسی نے رومی کہا۔ کسی نے آنس معین کو عہد جدید کا شیکسپیئر بھی کہا، کسی نے کیٹس کہا تو کسی نے انہیں مصطفیٰ زیدی اور شکیب جلالی کا معاصر قرار دیا۔ جوش ملی عبادی، فیض احمد ندیم قاسمی، انور سدید اور وزیر آغا، ان سب نے آنس معین کی فکر اور فن کو سراہا۔ ان کے لب و لہجے سے بہت سے بڑے بڑے شعراء چونک اٹھے۔ ان کے لب و لہجے میں جو ندرت ہے وہ اتنے کم عمر شاعروں کی شاعری میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ آنس معین کی وفات کے بعد 16 مئی 1986 کو آنس معین کے والد فخر الدین بلے نے ڈاکٹر وزیر آغا کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جس روز یہ سانحہ ہوا وہ ملتان سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ آنس کی والدہ بھی کراچی میں تھیں۔ گھر میں ان کے 2 بھائی عارف اور ظفر تھے اور ایک بہن تھی۔ عارف اور ظفر کا کہنا ہے کہ اس سانحے سے ایک روز قبل آنس معین ان کے ساتھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنس کا اگلے روز کیا ارادہ ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا جس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کتاب زیست کا آخری ورق پڑھنے کی عجلت میں جان دے دی۔ فخر الدین بلے نے اپنے خط میں یہ بھی تحریر کیا کہ المیہ یہ ہے کہ ہم ان کی شاعری کو، ان کی تخلیقات کو اور ان کی باتوں کو صرف شاعری ہی سمجھتے رہے۔ بلے صاحب بتاتے ہیں کہ ایک بار ان کے ہاں ایک نجی محفل میں ان کے ایک فاضل دوست نے جنہیں تصوف اور روحانیت سے بھی لگاؤ تھا، گفتگو کی روانی میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں شاید انہیں کچھ زیادہ اندازہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد انہیں کیسی خوبصورت دنیا سے واسطہ پڑے گا تو شاید آدھے سے زیادہ انسانی آبادی تو خودکشی کر لے۔ یہ بات اتفاق سے آنس نے بھی سن لی اور جیسے یہ جملہ صرف اسی کے لیے کہا گیا تھا، اس نے اس کی پوری معنویت کو اپنے لیے ایک تجربہ بنا لیا۔ وہ کئی دن رہ کر اس جملے کے بارے میں اپنے والد سے تبادلہ خیال کرتا رہا، لیکن کیا صرف یہی ایک جملہ تھا جس نے اس کی ذہنی دنیا میں ایک تغیر پیدا کیا؟ نہیں، اس کی ذہنی زندگی پہلے ہی سے ایک خاص ڈگر پر چل رہی تھی۔ اس کے اندر بہت دیر سے ایک مکالمہ جاری تھا، اپنے آپ سے اور اہل ذات سے سوال و جواب کا سلسلہ اس کے اندر بہت دیر سے جاری ہو چکا تھا۔ اس ڈائلاگ نے اسے غزل کی شاعری کا ایک بہت خوبصورت پیرایہ عطا کر دیا جو عام طور پر طویل ریاضت اور وسیع مطالعے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اسے یہ اسلوب اپنے اندر کے مطالعے کے نتیجے میں بنا بنایا مل گیا۔ آنس معین کے چند اور اشعار: تیرگی من میں نہ ڈر آئے کہیں، ہماری شب کے درمیان نہ جانا، دیا تو قبر پر دامن بھی دریدہ ہے، میرا ہاتھ بھی وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا کے سوا پانی پانی کچھ کہتے کہتے ڈوب گیا ہے۔ کچھ آندیاں بھی اپنی معاون سفر میں تھیں، تھک کر پڑاؤ ڈالا تو خیمے اکھڑ گئے، حیرت سے جو یوں میری طرف دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا۔ عجب انداز سے یہ گھر گرا ہے، میرا ملبہ میرے اوپر گرا ہے، انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور۔ گہری سوچیں، لمبے دن اور چھوٹی راتیں، وقت سے پہلے دھوپ سروں پہ آ پہنچی، یہ انتظار سحر کا تھا یا تمہارا تھا، دیا جلایا بھی میں نے، دیا بجھایا بھی، میرے اپنے اندر ایک بھنور تھا جس میں میرا سب کچھ ساتھ ہی میرے ڈوب گیا ہے، نہ تھی زمین میں وسعت میری نظر جیسی، بدن تھکا بھی نہیں اور سفر تمام ہوا، تمہارے نام کے نیچے کھنچی ہوئی ہے لکیر، کتاب زیست ہے سادہ اس اندراج کے بعد۔ آنس معین نے 27 برس کی عمر میں
4 फरवरी 1986 को एक ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। उस वक्त उनकी खुदकुशी से मुतल्लिक मुख्तलिफ क़ियास-आराइयाँ की जाती थीं। एक क़ियास-आराई ये की गई कि उनके एक सूफ़ी दोस्त ने कहा, मौत के बाद ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो दुनिया की आधी आबादी खुदकुशी कर ले। एक ख़बर जो उस वक्त अखबारात में ज़ेर गर्दश थी वो ये कि वो एक बैंक में मुलाजमत करते थे। बैंक में एक फ़्रॉड हुआ और इंचार्ज के तौर पर वो ख़ुद को इसका ज़िम्मेदार समझ रहे थे और वो मुख्तलिफ सवालात की ज़द में थे। लेकिन उनकी खुदकशी के बाद उनका आखिरी ख़त मंज़र आम पर आया। वो ख़त कुछ यूँ था: ज़िंदगी से प्यारी अज़ीज़ अम्मी और प्यारे अबू जान, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मेरी इस हरकत की सिवाय इसके और कोई वजह नहीं कि मैं ज़िंदगी की यकसानियत से उकता गया हूँ। किताब ज़ीस्त का जो सफ़ा उलटता हूँ इस पर वही तहरीर नज़र आती है जो पिछले सफ़े पर पढ़ चुका होता हूँ। इसलिए मैंने ढेर सारे औराक छोड़कर वो तहरीर पढ़ने का फ़ैसला किया है जो आखिरी सफ़े पर लिखी हुई है। मुझे ना तो घर वालों से कोई शिकायत है, न दफ्तर या बाहर वालों से, बल्कि लोगों ने तो मुझसे इतनी मोहब्बत की है कि मैं उसका मुस्तहिक भी नहीं था। लोगों ने मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती की भी है या किसी ने मेरा कुछ देना है तो मैं वो मुआफ़ करता हूँ। खुदा मेरी भी ज़्यादतियों और गुनाहों को माफ़ फरमाए। और आखिर में एक ख़ास बात वो ये कि वक्त आखिर मेरे पास राह खुदा में देने को कुछ नहीं है, सो मैं अपनी आँखें आई बैंक को डोनेट करता हूँ। मेरे बाद ये आँखें किसी मुस्तहिक शख्स के लगा दी जाएं तो मेरी रूह को हकीकी सुकून हासिल हो सकने की उम्मीद है। मरने के बाद मुझे आपकी दुआओं की पहले से ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अलबत्ता गैर ज़रूरी रसूमात पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ रुपए आमना के पास इसीलिए रखवा दिए हैं कि इस मौके पर काम आ सके। आपका नलायक बेटा आनिस मोइन, इस्लाम खान बिल्डिंग। अदब के इस शाहसवार को नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान बहावलपुर में दफन कर। ये बहावलपुर शहर का सबसे कदीम कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को यहाँ के मारूफ बुजुर्ग नूर शाह बुखारी के नाम से मौसूम किया गया क्योंकि उनका मज़ार भी इसी कब्रिस्तान में है। ये बहुत वसी और अरीज़ कब्रिस्तान है। इसके साथ ही एक जामे मस्जिद है। मेरी दरख्वास्त पर मेरे बैचमेट मलक नजीब यासीन और उनके साथियों ने कमाल मोहब्बत से वहाँ हाज़री दी क्योंकि मुझे सैयद आनिस मोइन की मरकद की तस्वीर दरकार थी। मैं मलक नजीब यासीन और उनके दोस्तों का ममनून व मुतशक्कर हूँ। जिस जगह दोस्त खड़े दिखाई दे रहे हैं वहाँ सैयद फ़खरुद्दीन बल्ले और उनके अहले खाना की कब्रें हैं। सबसे पहली कब्र जो आपको दिखाई दे रही है वो सैयद फ़खरुद्दीन बल्ले की है जिनका सन्ने पैदाइश 6 अप्रैल 1930 और तारीख़ वफ़ात 28 जनवरी 2004 दर्ज है। उनके पहलू में उनके जिगर के टुकड़े सैयद आनिस मोइन बल्ले की मरकद है जिस पर उनकी तारीख़ पैदाइश 29 नवंबर 1960 और तारीख़ वफ़ात 5 फरवरी 1986 दर्ज है।
سید فخر الدین بلے کے پہلو میں ان کے جگر گوشے کی قبر ایک دفعہ آپ کے دل میں غم اور درد بھر دے گی۔ باپ اور بیٹے کی قبریں جو پہلو بہ پہلو ہیں، اس سے آپ باپ کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اپنے پیارے بیٹے سید انس معین بلے کے لیے ان کے دل میں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں موجود جتنے بھی مسلمان یہاں دفن ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔